محمد البشیر کو شام کی عبوری انتظامیہ کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، محمد البشیر کو شام کی عبوری انتظامیہ کا سربراہ بنا دیا گیا۔ شامی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ ملٹری آپریشن، آپ کو بتائیں کہ ڈپارٹمنٹ کے کمانڈر احمد الشرع نے محمد البشیر سے ملاقات کی۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ محمد البشیر کو شام کی عبوری انتظامیہ کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ شامی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ ملٹری آپریشنز ڈپارٹمنٹ کے کمانڈر احمد الشرع نے محمد البشیر سے ملاقات کی۔ شام میں اقتدار کی منتقلی اور افراتفری کی حالت میں داخل ہونے سے بچانے کے لیے ملاقات رکھی گئی۔ شامی میڈیا کا کہنا ہے کہ محمد البشیر کو شام میں عبوری حکومت کی تشکیل کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ شامی دارالحکومت دمشق میں حالات اب معمول پر آنے لگے ہیں۔ شامی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ جنگجوؤں نے دن کے اوقات میں دمشق سے کرفیو اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے۔ شامی میڈیا کا کہنا ہے کہ محمد البشیر نے 2007 میں حلب یونیورسٹی سے الیکٹرانک انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی اور 2011 میں شامی گیس کمپنی سے منسلک گیس پلانٹ میں ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کے طور پر کام کیا۔ آپ کو بتائیں کہ شامی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ 2.5 سال سے وزارت اوقاف میں تعلیم، تربیت اور رہنمائی میں امور شریعہ کے ڈائریکٹر بھی رہے ہیں۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ شام میں صورتحال جو ہے وہ اب امن و امان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ شام میں بشار الاسد کی حکومت ختم ہونے کے بعد وہاں سے دربدر ہو جانے والے، ہجرت کر جانے والے لاکھوں افراد وطن واپس لوٹ رہے ہیں۔ گزشتہ روز شام کے ٹائم اگر آپ شام کی سڑکوں کے مناظر دیکھتے تو وہاں پر بدترین ٹریفک جام تھا۔ ہر سڑک کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں موجود تھیں جو اپنے وطن واپس لوٹ رہی تھیں۔ آپ کو بتائیں کہ شام میں سرکاری فوج کے لیے بھی عام معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ محمد البشیر کو عبوری انتظامیہ کا سربراہ بنا دیا گیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اعلان کیا گیا ہے کہ قیدیوں کی آزادی کے لیے جو خفیہ جیلیں ہیں ان کی معلومات دی جائیں۔ وہاں کی عبوری انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ یہاں پر جو موجود خفیہ جیلیں ہیں ان کی معلومات دی جائیں تاکہ قیدیوں کو آزاد کرایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ معلومات دینے کے لیے انہوں نے معلومات دینے والے کے لیے انعام کا اعلان بھی کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس وقت جو ہے صورتحال بڑی کافی بہتری کی جانب بڑھ رہی ہے۔ محمد البشیر کو شام کی عبوری انتظامیہ کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ ملٹری آپریشن ڈپارٹمنٹ کے کمانڈر احمد الشرع نے محمد البشیر سے ملاقات کی اور شام میں اقتدار کی منتقلی اور افراتفری کی حالت میں داخل ہونے سے بچانے کے لیے ملاقات رکھی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ محمد البشیر کو شام میں عبوری حکومت کی تشکیل کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ شامی دارالحکومت دمشق میں حالات معمول پر آنے لگے ہیں۔ جنگجوؤں نے دن کے اوقات میں دمشق سے کرفیو اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں محمد البشیر کے بارے میں تو شامی میڈیا نے جو رپورٹ کیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ محمد البشیر نے 2007 میں حلب یونیورسٹی سے الیکٹرانک انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ 2011 میں شامی گیس کمپنی سے منسلک گیس پلانٹ میں ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کے طور پر کام کرتے رہے اور 2.5 سال تک وزارت اوقاف میں تعلیم، تربیت اور رہنمائی میں امور شریعہ کے ڈائریکٹر بھی رہے ہیں، اور اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ محمد البشیر آ کے احسن طریقے سے معاملات کو چلا سکیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ جس وقت بشار الاسد کی حکومت ختم ہوئی اس کے بعد فوری طور پہ جو قیدی تھے، سیاسی قیدی تھے، ان کے لیے رہائی کا اعلان کیا گیا اور ایسی جیلوں میں پہنچا گیا جہاں پر تالے لگے ہوئے تھے، میکنزم بنایا گیا تھا، ان کے تالے توڑ کر قیدیوں کو نکالا گیا۔ وہاں سے خواتین، بچے، بزرگ یہ سب وہاں پہ ہیں، پوری فیملیز کو قیدی بنایا گیا ہوا تھا جن کو رہا کرایا گیا۔ اور اب عبوری انتظامیہ نے ایک اور اعلان کیا ہے کہ ان خفیہ جیلوں کے بارے میں اگر اور بھی شام میں موجود ہیں تو ان کے بارے میں معلومات دی جائیں، اور معلومات دینے والوں کے لیے باقاعدہ انعام کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ عبوری انتظامیہ نے جو سرکاری فوج تھی شام کی اس کے لیے بھی عام معافی کا اعلان کر دیا ہے۔